الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. لب کھول کے درود پاک پڑھی صلاۃ و سلام. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مال کے ہر دو سراسر برے کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن نقش بندیت کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد زبیر صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ معصوم آباد شریف فاضل محتشم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی احمد حسن صدیقی صاحب دامت برکاتم العالیہ مجاہد ملک و ملت محسن اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم جلالی صاحب
جناب علامہ مولانا شاکر صاحب اور جناب محترمی و مکرمی بانی محفل عاشق رسول جناب مولانا قاری شاہد محمود صدیقی صاحب اور برادران جنہوں نے مل کے اج دی محافل پاک نو زینت بخشی اور اپنے بزرگوار مرحوم و مغفور جناب عاشق رسول جناب صوفی محمد صدیق صاحب دی روح نو اصال ثواب دی خاطر محرم شریف دی نسبت بھئی نہایت ادب نال عرض کرے گا کہ جگہ سوڑی ہے چھت تے کو جاندہ بھلا نو چھٹ دیو گل میری جماعت دے الحمدللہ جلیل القدر علماء کرام تشریف نہیں اگر کسی دا نام نہ لیا جائے تو محسوس نہ فرمانا تاہم نہایت ادب نال عرض کریں گا کہ محرم شریف دی نسبت دے لحاظ نال والدین دا تذکرہ بھی ہوئے گا نجران دے عیسائی حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے جدو حاضر ہوئے تے کچھ مسائل دے اتے گفتگو ہون لگ پئی تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار دے نال وقولو للناس حسنا دتیت حضور علیہ السلام بڑے پریت نال انہاں دی گل سنی ہوندے نے او اپنے موقف تے اس بات وچ ڈٹ گئے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ رب دے بیٹے نے آپ نے فرمایا توڑے کوئی دلیل ہے توڑے کوئی انہاں کہا جی ہاں بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے اس واسطے آپ نے فرمایا یہ تو چلو بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے تے اے تسی دلیل پہ دیندے ہو تے حضرت ابا دا ابا بھی کو نہیں اماں بھی کو نہیں حضرت آدم دا ابا بھی کو نہیں اماں بھی کو نہیں انہاں دے بارے پھر توڑا کی خیال ہے سبحان اللہ یہ تو مطلب دوری دا انداز ہے نا بیٹھن دا نظر کوئی شے نہیں آ رہی اپنی اپنی سطح تے بیٹھے رہو کان توڑے موجود نے گفتگو نو سماعت فرماؤ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ توڑے کو لے دلیل ہے آپ نے فرمایا بعد مرتبہ تو سب ویکھیا ہے کہ مکاتب فکر جڑے نے نا مکاتب فکر جنہاں نو اسی مذہبی لیول دے اتے بولنے ہیں وہ جھوٹے ہونے دے باوجود بھی ڈٹ جاندے ہیں کئی مرتبہ فسا بیکھنے تے بات آئی ہے کہ شریع طور تے جھوٹے ہونگے لیکن اپنے موقف تے ڈٹے رہن گے پتہ لگا ہے آج دی گل نہیں بڑی پرانی گل جی فسا بڑی پرانی گل ہے جڑے پہلے وہ اس بات دے اتے ڈٹ گئے تے خالق نے فرمایا محبوب ہن فیصلہ اسی کرنے ہیں مولا وجہ فرمایا جنہ لباں چو ابو بکر دا ذکر کیتا جے جنہ لباں چو عمر فاروق دا ذکر کیتا جے جنہ لباں دے وچوں سیدنا عثمان غنی دا ذکر کیتا جے اج ذرا انہاں پنجاں نوں نکھیڑ کے دسو نا میری نسل کیڑی ہے اولاد کیڑی ہے کیڑا خاندان ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر دے بارے جدو حضور قاری شاہ صاحب فرمایا لوگو صحابہ جی آقا فرمایا جان دیو میرا ابو بکر کون ہے عرض کیتی آقا حکم فرمایا جو کچھ رب نے میرے سینے چ رکھے اسی میں صدیق دے سینے چ رکھ جی تھوڑی ذرا بیداری نال بات سنو نبی کریم علیہ السلام جدو ابو بکر دے بارے ذکر فرمایا تو جدو ابو بکر آئے تو پھر بھی قرآن آیا جدو عمر فاروق آئے تو پھر بھی قرآن آیا جدو عثمان غنی آئے تو پھر بھی قرآن آیا ہاں جدو ابو بکر آئے تو پھر بھی قرآن آیا حضرت عمر فاروق دے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جان دیو میرا فاروق کون ہے ایمانداری نہ دسو مفتی صاحب کسے دا ہاتھ پھڑ کے کہن کے ہے شگرد میرا بڑا لائق ہے بڑا فائق ہے تے سوچنا والا سوچے گا جنہوں استاد ایڈا بلند پہ کردہ پتہ نہیں کنے کے مرتبے دا مالک ہے تے جنہوں کملی والا بلند کرے پھر صحابہ دے سوچنا ہی سے بھی کنے کے مرتبے دا مالک ہے کنیاں کشانہ دا وارث ہے جنہوں نبی کریم علیہ السلام بلند فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا
جان دیو میرا عمر فاروق کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی آقا فرماؤ۔ فرمایا میرا عمر فاروق ہوئے جدی زبان تے حق بول دائے۔ تھکے ہو نا؟ تھکے تو نہیں تجھے؟ پھر سر نہیں لانا، زبان نال جواب دینا، کیونکہ قاری شاہ صاحب دی کتاب ہے نا خاموشی آلی، انہیں گفتگو کر دیا رہنا تو میری تباہ ذرا گل ہلا کے کرن دی۔ میری سرکار نے فرمایا میرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا وجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تے حق بول دے۔ ہن ذرا قرآن کو لوگ پوچھ لیے کہ حق کیویں بول دے؟ قبلہ مفتی صاحب دائمی اور بائیں بھی دو بزرگ ہستیاں بیٹھی ہیں۔ حق بولن تو مراد ہے کہ دا مطلب ہے کہ فاروق اعظم دی زبان تے اللہ بول دے؟ نا سمجھو تو صحیح نہ گل نو، حق کون بول دے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان چو گل نکلی شراب دی حرمت آ گئی۔ حضرت عمر فاروق دی زبان بھی چو گل نکلی تو پردے دا حکم آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، دو نفل پڑھن دی دلیل پڑھی تے خدا نے قرآن نازل کر دیتا۔ ہن دیکھئے کہ عمر فاروق دی زبان تے حق کیویں بولدا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق آئے باہروں کھیتی باڑی کر کے، بھئی عزیزو میری گل سنو، جتے جتے تانوں جگہ مل دی ہے بالکل بندیاں کو بہ جاؤ، اے تہاڈا لائے عمل بڑا غلط ہے، یا پہلے آ جانا سی ہے نا؟ جتے جتے تانوں جگہ مل دی ہے نا اوتھے اوتھے تشریف رکھو، غصہ تو نہیں کرو گے؟ ہاں مہربانی ہے تہاڈی تے باہر بندہ ایک ڈیوٹی لے لے، جڑا بندہ آوے انہوں اوتھے ہی با دیو، اگاں ہون دی کوشش نہ کرے۔ علماء بیٹھے نے پوچھ لو صف چیر کے ہونا کڈا کو صاحب غلط ہے تو پہلے آ جاؤ۔ اس واسطے توجہ نہ مینوں دھیانے نہ لاؤ، وقت نہ اگر وقت مل گیا ہے تو وقت وچوں وقت کڈ کے وقت نو غنیمت جان لو۔ اس واسطے مہربانی تہاڈی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ماندے آئے، جڑے ویلے آئے آپ آ کے لیٹ گئے، خادم نے کوئی پتہ نہیں کہ ہونی آئے نے، غلام نے کوئی پتہ نہیں کاری صاحب ہونی آئے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آ کے جگا دیتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جلال دیتے مجسمہ سننا لیکن بولے نہیں، کوئی خادم نے کچھ نہیں کیا، انج آسمان دی طرف نظر اٹھا کے مراد رسول نے دیکھیا اور عرض کی تھی مولا انہاں واسطے بھی کوئی قانون بنا چھڑ، ایویں ہی آ کے جگا لیندے نے۔ کس طرح فاروق اعظم دی زبان تے حق بول گئے؟ اللہ کریم نے قدرتی کرنا نہ سنیا، مراد رسول دی تباہ بن گئی ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ، جڑا اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے انج آسمان دی طرف نظر اٹھا کے ویکھیا، میرے مالک میرے خالق تسی کوئی قانون بنا دیو۔ اللہ کریم نے قدرتی کنن نال سماعت فرما کے فرمایا جبریل ذرا اڑا، یار دی مرضی بن گئی ہے، جا کے محبوب نو کہہ دے یا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو اپنا گھر ہوگے یا بگانہ گھر ہوگے؟ جی ان تسی غیر حاضر ہو کے گل نہ سنو، اپنا گھر ہوگے یا بگانہ گھر ہوگے، جنہ چکر الا ان یؤذن لکم، جب تک تو انہوں اذن نہ ملے اندر نہ جاؤ، اندر نہ جاؤ۔
تے جے اندر چلے جاؤ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا گھر والوں سلام آکھیا کرو۔ پتہ چل گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے اشاق وچوں اور خلفاء وچوں ایسا ایک وجود ہے جدی زبان تے حق بولنا۔ جی جدو سیدنا عثمان ابن عفان دی باری آئی تے پھر میری سرکار نے فرمایا کون عثمان، کس طرح دا، کتنی شان دا وارث ہے۔ حدیث شریف میں چایا کہ حضور دی پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھیا ہویا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے نے، حضور نے کپڑا صحیح قبلہ مفتی صاحب نہیں کہتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ٹس مس نہیں کیتا۔ جدو فاروق اعظم آئے چلے گئے، پھر عثمان غنی آئے۔ جدو سیدنا عثمان غنی آئے تو حضور نے چٹ پڑتا ہے مد مبارک سیدھا کر لیا۔ میری تو اڈی روحانی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا ابا آیا ہے تو تساں تامت مبارک نہیں صحیح کیتا، عدالت دا وارث آیا ہے تو تامت مبارک نہیں صحیح کیتا۔ عثمان غنی نے دعا نالو بلند نے، عثمان غنی نے دعا نالو بلند نے۔ حضور نے فرمایا میری پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دھیان نہ میری گل سن لویں، میرا عثمان او وے جدا حیا فرشتے بھی کردے نے تے جدا حیا فرشتے کرن او دا حیا مصطفیٰ نہ کرے۔ اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ببول دا درخت اور درخت نال میرے آقا دی علامہ مفتی صاحب محمد اسلم جلالی صاحب تو لگی ہوئی ہے۔ میرا عشق اور وجدان کہندا ہے کہ اس درخت نے کاری سال سر چکے تے کوہ طور نو ضرور آکھیا ہوئے گا آئے اج منو سلام کر، کوہ طور آ منو اج آ کے سلام کر۔ تے کوہ طور نے ضرور پوچھا ہوگا کہ تیرے چکا دا وعدہ ہے جڑا میں تینوں سلام کراں؟ وہ شکے تیرے کل کلیم آیا ہوئے گا، میرے کل حبیب ٹول آ کے بیٹھا۔ اور جاؤ دیکھیے اللہ کریم نے قاری صاحب محمود صدیقی صاحب قیامت تک کے فرما دیتا حافظو قاریو عالمو فقیرو درویشو۔ اے درخت والی آیت جنہ تک تنہا نہ پڑھی، میں کو قرآن مکمل کرنا ہے، میں تو تسی راضی نہ مر لوڑ دے رہنے ہیں رب راضی ہو جے، رب راضی ہو جے۔ رب نے فرمایا آج جڑا 1400 صحابی یار دے ہتھاں تے ہاتھ دھر کے ہتھاں اتے ہاتھ سی تے اکھ مکتے سی تے اے یار نو ویکھی ہوندے سن فعلم ما فی قلوبہم، تے میں دلاں نو ویکھی ہوندا سی۔ میری سرکار نے فرمایا دل دریا ہے سمندروں ڈونگے کون دلا دیا دل دریا ہے سمندروں ڈونگے مہانے ہو 14 طبق دلے آئے
لباں وچوں صحابہ اربع اور جمیع صحابہ دا ذکر حضور نے لباں چو فرمایا. ہن جدو نجران دے عیسائی آئے نا فرمایا محبوبہ شانہ ابو بکر دیاں، عمر فاروق دیاں، عثمان غنی دیاں اور دیگر صحابہ دیاں تو شانہ بیان فرمائیاں نے. ہنجے ہی رہا جے. شاباش شاباش. الحمدللہ میں نہایت ادب نہ عرض کروں گا کہ گفتگو اپنی نہ کرو. میں ماننا تسی بڑے ہی تنگ ہو، پنجابی وچ بڑے ہی اوکھے ہو، بندے تے بندہ چڑھے ہے نا. تے اس لحاظ نال نہ تسی ہے اوکھے ہی ہو. تے مینوں بھی پوچھ لو ڈاکٹر صاحب نے میں کڈا اوکھا. یقین جانو میں کوئی محسوس نہیں کر رہا اپنی اوکھ والے. مینوں تو تواڈے تے ترس پیا ہوندا ہے کہ میں شہادت کی پڑھنی تو سن پہلے ہی شہید ہو جانا. جی اس واسطے ہن لمبی چوڑی میرے کو گل نہ کرائے ہو کیونکہ بیٹھا سٹیج تے جڑا بندہ ہوندا نا تواڈے نال تھوڑا جہا اونچا ہوندا ہے نا. اللہ کریم نے فرمایا محبوب اگے تساں اپنے عاشقاں صادقاں دا تذکرہ کیتا ہے. ذرا غور جی شک کوئی نہیں لیکن محبوبہ ہن ذرا نسل بھی نکھیڑو نا کریا صاحب مولانا حافظ صاحب اے نسل بھی ذرا نکھیڑو. اچھا اے لو نا ذرا امام حسن نو نال تے امام حسین نو نال لو. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون قیامت رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی نال لو، پچھے علی نو بھی لو. میری جماعت دی جلیل القدر علماء بیٹھے نے. میں خطیب ہو کے گل نہیں کردا، خادم ہو کے گل کرنا. اور جدو آیت موبائلہ نازل ہوئی ہے نبی دا تے بیٹا زندہ کوئی نہیں، کوئی بیٹا زندہ نہیں. قرآن پہ کہندا ندعو ابناءنا. محبوبہ انہاں نوں آکھ تو اپنے پتر لے آیا میں اپنے لے آؤنا. تے پتراں دے وچ مفتی احمد حسن صدیقی صاحب امام حسن نہیں گیا، پتراں دے وچ امام حسین نہیں گیا. کیوں حسین نوں تاریخ دے اینے چ وینا چلیا کدی ایسا تل بھی ویکھیا کرو. خدا کہندا محمد دے پتر نے تینوں ہاں امام حسن اور امام حسین ادرو قرآن حضور دے بیٹے نے. ادو کو پتر ایسی جنہوں حضور نے کھڑیا اے ہی دوویں گئے نے. تے نقشہ پتہ کس طرح دا ہے بنائیے نقشہ. سینے دے نال امام حسین پاک نے. علامہ جلالی صاحب تے شہادت دی انگلاں امام حسن نے کیونکہ امام حسن توڑتے سن. سینے نال امام حسین ہے. جڑا نقشہ ویکھنا ہن نقشہ کی ہے تے پیچھے سیدہ پاک نے سلام اللہ علیہا، ادو پیچھے مولا علی نے، سب تو اگے کملی والے نے. علامہ نظر محمد شاکر صاحب جدو کفر نے ویکھیا نا کہ اے پنج اگے تے حضور سننا نقشہ دیواں اللہ حضرت دی بولی ہے. پیر زبیر صاحب انج کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگے نے. پھر تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ طیب دیکھیا اعلیٰ حضرت فرماندے نے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا نور کا نور کا. اچھی کہو سبحان اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا کہتے ہیں کہ یا الہی
علیہ السلام اگے نے تے سینے نال کون ہے؟ نقشہ دیکھو ایتھے کون ہے؟ تے حسین نو حضور کی فرمایا حسین میرے چھویں میں تے شہادت دی انگل نال کون لگا ہے؟ فرمایا میرا حسن شبہ الرسول ہے، میری مشابت ہے۔ تے پچھے کون ہے؟ جنہوں فرمایا فاطمہ میرا جگر ہے۔ اے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے اور علماء حقہ بھی تشریف فرمانے میری جماعت دے، جگر دا کام میں ہی ہوتا ہے کہ خون نو صاف کر کے نا سارے وجود نو قاری صاحب دینا۔ جگر دا کام کی ہوتا ہے؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب میں ہی ہے؟ تے حضور کی فرمایا فاطمہ میرا جگر ہے۔ ہاں پھر ثابت ہو گیا کہ قادر دی قدرت قادر دے کھا رہے تے قادر دی دتی ہوئی طاقت نبوت دے کھا رہے تے پھر طہارت ساری زہرا دے کھا رہے۔ اسے واسطے شہر کہندا بنت رسول سیدہ طارات طیبہ، بنت رسول سیدہ طارات طیبہ، طیبہ شرم و حیا ملک دی سالار فاطمہ، شرم میرا دل کرتا ہے اتھے ہی گل عرض کر دیا کون زہرا؟ کچھ ہی کہہ دیو ذرا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے میں ایک رات تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت بیٹھا سا، حضور محبت نہ ذکر فرمان لگ پہ، میں کافی دیر حضور کل بیٹھا رہا تے ذکر کی چھڑ گیا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دی شادی دا تے لبہائے مصطفیٰ بھی تو ذکر چھڑ گیا۔ قاری صاحب جب حضور علیہ السلام ذکر چھیڑ کے بیٹھ گئے کہ دماد سلیمان پیغمبر نو جڑا جوڑا دیتا گیا، جڑا لباس دیتا گیا، جڑا داج دیتا گیا، مولا علی چپ کر کے سن دے رہے۔ گھر جا کے مخدومہ کائنات نے پوچھیا آج بڑی لیٹ آئے ہو، خیر ہے؟ عرض کی تھی آج حضور نے ذکر ہی انجدہ چھیڑ دیتا ہے۔ میں سندہ محبت میں بیٹھا رہے۔ سیدہ فرمایا پھر ابا جی نے کی آج ذکر کیتا ہے؟ ابا جی حضور نے آج کی ذکر کیتا ہے؟ انہاں کہا جی سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دی شادی دا تذکرہ شروع کر دیتا ہے۔ فوراً سیدہ نے عرض کیتی میرے سر دے تاج پھر تو انہوں دلیل تے آئی ہوئے گی سانو داج کٹ ملے۔ ہاں پھر تو انہوں تے دلیل آئی ہوئے گی کہ سانو داج بڑا کٹ ملے۔ مولا علی فرمایا نہیں دلیل تے کوئی نہیں آئی، ظاہرہ سوندہ ہوں جریا ہوں۔ کیڑی بولی سمجھ دیا تسے؟ پر میں نے ہی ان بانا پینا تو انہوں چھاڑی یار گل تو انہوں باندے ہی وقت گزر جانا۔ بات نو ایک باری سمجھ لو، بار بار کہنے دا کیا فائدہ؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے میں رات نو لیٹیا، دوسرے تیسری رات نو میں مشاہدہ ہو رہا ہے، بڑا سونا جا تختے مرصع مرقع دے اتے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھیاں ہوئیاں نے تے ایک حسین و جمیل عورت پکھا لے کے نے تے چل دیئے پہ۔ مولا علی فرماندے نے میں اسے خواب دی حالت زہرا نو کہنا میں پیاس لگی ہے پانی دیو۔ آپ اس خادمہ نو پکھے علی نے فرماندے نے تو نہیں پانی پیا دیں دی آج میرے شوہر نے، تو نہیں آج پانی پلا دیں دی میرے شوہر نے۔ انہیں بڑے آرام نال پکھا چھڑیا، پانی پھڑیا، مولا علی نے دیتا۔ ہن سیدہ مخاطب ہو کے فرماندے نے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ
آ جڑی پکھا چلن دی جی کوئی دے لو بھی پتا جی یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا سیدہ منت نہیں پتا. فرمایا جس پیغمبر سلیمان دی بیٹی دیا ذکر حضور کو سن کے آئے سنا اے اوہی سلیمان دی تیج ہے جڑی زہرا نو پکھا چلن اے او سلیمان پیغمبر دی بیٹی ہے جڑی سیدہ پاک نو پکھا پہ چل دی ہے. کون سیدہ؟ حضور آرام نال خرامہ خرامہ اپنی بیٹی دے کر گئے. جدو اپنی بیٹی دے کر گئے نا تے حضور پہنچے تے تحفہ لے کے گئے تے بیٹی دے بھی دل کیتا کہ میں بھی ابا جی کو تحفہ دے کے گلاں. گھر وچ دھیان ماریا تے فقر اختیاری سی جنوں میرے پیر باہو دے رسالہ روحی شریف اندر مفتی صاحب ارشاد فرمایا سلطان الفقر سید الکونین اند روح جکے خاتون قیامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے مرشد قابل نے فرمایا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سلطان الفقراء اگر فقیران دی پہلی سلطان دیکھنا چاہتے ہو تو نبی دی بیٹی کو دیکھنا. فرمایا سید الکونین اگر کونین دے وچ عورتاں چو سردار عورت دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ دی بیٹی نو دیکھ لو. اللہ اکبر. اور فرمایا خاتون قیامت خاتون قیامت تیسرا جڑا لقب دیتا. فرمایا اے او خاتون قیامت ہے کسے نوی یہ حکم نہیں ہوئے گا کہ نظرہ چکا لو گردنہ نیویاں کر لو ہیں مصطفیٰ دی بیٹی دی سواری آ رہی ہے. شہر کہندہ معاشر چو حکم کھوے گا اچھی سبحان اللہ کہہ لو پھر رہ جائیے ذرا. معاشر چو حکم کھوے گا اکھیاں چکا لو معاشر چو حکم کھوے گا اکھیاں چکا لو والد دل ہے کہ آ رہی ہے دستار فاطمہ والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن حکم ہویا محبوبہ انج فیصلہ تو نہیں ہونا تسی لب تے ذرا ہلاؤ انہاں نو آکھو تسی اپنے پتر لے آؤ تے میں اپنے پتر لے آؤ نا. انہاں نو آکھو تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ تے میں اپنیاں عورتاں لے آؤ نا. انہاں نو آکھو تسی اپنیاں جاناں لے آؤ تے میں پھر چچل میدان کھڑے ہو جانے تے ہاتھ چک دینا تے جھوٹے سچے دا پھر نکھیڑ میرا مالک کرے گا. گرجاک باغ والا دی اس جامعہ محمدیہ خدیجۃ البنات وچ بیٹھن والے ہو یہ بڑے خوش نصیب علامہ مفتی محمد اسلم جلالی صاحب اور جناب علامہ قاری شاہد ڈاکٹر شاہد محمود صدیقی صاحب جنہاں نے یہ لہر دوڑائی کہ نوجوان نسل نو محبوب دے غلام بناؤ. الحمدللہ ادارے دا جدو افتتاح ہویا لاجپال تو بھی میں ہی حاضر ہویا یاد ہے نا تھک گئے ہونے اتڑی دا سیر لانا لب نہیں لانے ہے نا. یہ تو تھوڑی پرانی عادت ہے میں کیڑا نواں گاہ کا میں نے بھی پتہ بھی سڈے دے تو تسی ٹیٹ ہونا کیوں نیڑے قبرستان ہے. ذرا پیار نال کہہ دے سبحان اللہ. حکم ہویا محبوبہ فقلنا ندو ابنے وابنے یکم ونساءکم ویلفتکم حسن حسین سیدہ علی نبی پنج دے حضرت صاحب جڑے ویلے عیسائیاں نے اے نفوس قدسیہ
انصاری کہن لگے میدان چھٹ جاؤ، عیسائیاں نے کیا اگے تے دعویٰ کر دے سو ڈٹ جاؤ، ہن کیوں کہندے ہو چھٹ جاؤ؟ انہیں آکھیا آ جڑا اگے آ رہا ہے تے جڑے سینے نال لگے ہوئے نے، جڑی شہادت دی انگل نال نے، جڑے پچھانے اگلے ہاتھ چکے پچھلے آمین کیا، تے پہاڑاں نے بھی اپنی جگہ تو حرکت کر جانے۔ مسلمانوں سوچو سائیاں نو پتہ لگ گیا عیسائیاں نو پتہ لگ گیا۔ 1 2 3 4 تے 5 ہن میں اپنا ذوق تازہ کرن لگا، تسی پاویں خوف دے کنڈے تے بیٹھے رہو۔ اللہ اکبر در 5 تن تو منگ دے، سارے پڑھو ذرا، در 5 تن تو منگ دے درویش سے ولی نے، در 5 تن تو منگ دے در 5 تن تو منگ دے درویش سے ولی نے، در 5 تن تو منگ دے درویش سے ولی نے، جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے، جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی۔ شان صحابہ بھی بڑی عرفت عال ہے، یہ نہ سمجھنا کہ شاید کوئی ٹچ کر کے گل پہ کردا ہے، لیکن اہل بیت اطہار دا نہ دادکیاں نے نہ رکھیا، نہ نانکیاں نے نہ رکھیا۔ حضور دی اماں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے جد سونا میرے وطن میں آیا نا تے میرے کناں وچ آواز آندی سی، مائی صاحبہ اس بیٹے نے جنم دینا تے اے دا نام محمد رکھ دینا۔ اور تاریخ عرب تو پہلے مفتی صاحب کو ایسی اس میں محمد نہ، حضور دے پیدا ہون تو پہلے کو ایسی اس میں محمد نہیں۔ تے جدو مولا علی آئے نا حضور نو بڑا چاہ چڑھیا، کیونکہ حضور تنہا سن، کلے سن۔ مفتی صاحب خیال آیا ویر آ گیا، خیال آیا ویر آ گیا۔ حضور ناز نل گئے، ناز نل گئے۔ چچی اماں دی تے گھر پل دے رہے نا، بڑے ادب نال عرض کیتی چاچی جی نا رکھیا جے، وے سونیا نا ایدہ ابا ابو طالب کہندہ کہ کنیت میری تے رکھو، میں کہنی ہے میری تے رکھو، ہن آج گئے ہو نا سونیا، پھر تسی آپ ہی نہ رکھ لو۔ علامہ صاحب انج کر کے میری سرکار نے آسمان دی طرف نظر کی تھی، پھر دل دی طرف حضور نے ویکھیا۔ ارجی المطالب والے کہندے نے انج کر کے جدو حضور نے نظر اتا چکی نا، یہ مطلب پتہ کی سی؟ میرا نام ہی تو صحیح رکھیا نا، یہ نام کنے رکھنا؟ میں کدھر میرا نام ہی تو صحیح رکھیا نا، یہ کدھر نام رکھنا؟ حضور نے انج مفتی صاحب تھلے دھیان کیتا، حضور نے فرمایا چاچی اماں یہ نام علی نہ رکھ دئیے، پڑھے لکھے ادھرات بیٹھو، میں تے علماء دے پیران دی خاک بھی نہیں ہاں، لفظی علی جڑا الا چو نکلیا ہے تے الا آلہ چو نکلیا ہے، ہن پتہ نہیں علی کنہ کو آلہ ہے، پتہ نہیں مولا علی کنہ کو آلہ ہے۔ موضوع سخن نہیں جی، نبی پاک نے فرمایا چچی جانا یہ نام علی نہ رکھ۔ ہن ماں دا حسین جواب سنو، سونیا جدو میں بھی کعبہ پاک دے طواف کعبہ دے تریجے چکر تے آئی سانا تے کان میرے وچ بھی آواز یہ ہوئی آئی سی، بی بی پتر نو جنم دیویں یہ نام
حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ علیہ سے جی کتاب کی فرماتے ہیں شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی حق با حقیقتم علی دم دم ہما دم علی علی جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے پلو ذرا جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے پلو پلو یاد ذرا جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے گونج پہ جاوے جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی ایک حضرت شاہ شمس سبزواری ملتانی رحمت اللہ علیہ نے مولا علی پاک دی بارگاہ خراج تحسین پیش فرمایا چلو باغ والا گرجھاک گزرا والے دی سرزمین اس جامعہ خدیجت البنات چو نکلیے تصور دی دنیا چ گول رہے دے بے تاج بادشاہ گولو پچھئے محقق دورہ نسل شاہ جیلہ حضرت علامہ الحاج پیر سید مہر علی چشتی نظامی سیالوی گولڑوی گیلانی جیلانی رحمت اللہ علیہ جدو مولا علی دے بارے گئے نا آپ فرماتے نے حب نبی ہے میرے علی مہر علی ہے حب نبی لحموں کا لامی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی میری سرکار نے فرمایا اگر آج نجران دے عیسائی صلح نہ کر دے تو پھر لگ گئے نو پتہ جانا سی میرے اٹھے ہوئے ہاتھ مولا علی گئے تو بڑے رامنا عرض کی تھی چاچی اماں گڑتی دیتی جی نہیں میں سونے گڑتی تو نہیں دیتی چاچی اماں اچھا پھر نہیں گڑتی دیتی ایمانداری نے دسو مولا علی آن تے حضور اٹھان اذانوی دین نا اتلا رکھے گل در اپنی اٹھالی نا علامہ مفتی احمد حسن صدیقی صاحب اتلا رکھے اٹھان مصطفیٰ تے گڑتی بھی نبی دین زارہ پاک آن تے نا اتلا رکھے تے نبی اٹھاوے تے گڑتی بھی نبی دین امام حسن تشریف لیون امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لیون حرام نہ بے اگر امام حسن امام حسین آن نا اتلا رکھے تو مصطفیٰ چکن تے گڑتی دین آج اگر چاچا بابا کوئی گڑتی دے ہی بھوے تے ساڑیے مائیاں پہنا کہنے نے ویکھنا منڈا تے گیا ہی داد کیا تے نہیں سونا گل سمجھنا لی منڈا تے گیا ہی نان کیا تے چلو وہ بھی موسم مک گیا ہے داد کیا لا کیوں جی حفظ جی آج کل تے نان کیا دے کر چکے ہوں دے داد کیا لا کھاتا بھی مک گیا کدی نہیں کسی مائی پہن نے آکے منڈا ماما تے گیا کدی نہیں کسی نے آکے کہ منڈا نان کیا تے ٹر گیا یا نانے تے ٹر گیا ایمانداری نے 10 سے 14ویں 15ویں صدی وچ گڑتی دے لئیے آج بھی چاچے تے بابے دی گڑتی چینی تصویر ہے وے تے جے علی آوے تے گڑتی نبی دے وے زارہ آوے تے گڑتی نبی دے وے امام حسن آوے تے گڑتی نبی دے وے امام حسین آوے تے گڑتی نبی دے وے پھر انہاں نبی تے ہی جانا سی کدے تے جانا سی غور یہ تاثیر سی ہے نا حضرت امام حسن آئے حضرت امام حسین آئے اسماء بنت امیس فرماگی نے جدو امام حسن پیدا ہوئے نے میں خادمانہ انداز ہوئے چزارہ دے کول سا میں کوئی عورتہ والی ایسی عادت نہیں ویکھی میں پجی گئی تو جا کے عرض کی تھی آقا
یہ کس طرح دی خاتون دنیا تے آئی ہے؟ بچہ جنم دین دے بعد بھی کوئی عورتاں لی ایسی گفتگو نہیں، کوئی گل ہی نہیں سنیا۔ آپ نے فرمایا تین نہیں پتہ میری بیٹی کون ہے؟ یہ طاہرہ بھی ہے تے مطہرہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی وہ ہے جڑی طاہرہ بھی ہے تے مطہرہ بھی ہے۔ امام حسین جدو تشریف لے آئے ہے نا، صاحب روضۃ الشہداء نے ایک بات لکھی کہ ایک فرشتہ مدینے چ گر گیا، عطاب الہی چاہیا تو مدینے چ ڈگ پیا۔ امام حسین کی ولادت جبریل حاضر ہو، جبریل نے ویکھیا کہ فرشتہ اتنے ڈگا پیا، خیر ہوئے سی، انہیں کان تے ہاتھ رکھ کے بڑے آرام نہ پوچھے تو اتنے کتے لگا پھرنا ہے؟ وہ اگوں نا کئی تلامذہ وچوں شاگرد بھی ایسے ٹائٹ ہوندے نے، وہ بجائے جواب دین دے استاد نو پوچھ لیندے نے تسی کتھوں آئے ہو؟ انہاں بڑے ادب نال آکھیا استاد جی چلو میں تے ڈگا ڈگا تسی کدھر آئے ہو؟ انہاں آکھیا میں تے جیوں آدم علیہ السلام دے زمانے چ شروع ہوئے ہیں تے اج تک میں آنا تے جانا پیا۔ ایمانداری نے دسو جی جبریل نور ہو کے بندہ بن کے بھی آ جائے تو دے نور وچ کوئی فرق نہیں آوندا پیا، نہ آنے چ نہ جانے چ، نہ آنے چ نہ جانے چ، تے پھر مصطفیٰ دے بارے تانوں دھیان ہوگا۔ یہ غلام دی شکل ہے کہ آ بھی رہا ہے تو جا بھی رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کتھے عرض کی استاد جی میں تے عطاب الہی چ آ گیا تے تسی کتے چلے ہو؟ فرمایا امام حسین پیدا ہوئے نے میں مبارک دین چلے حضور نو۔ امام حسین پیدا ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ تو میں مبارک دین واسطے چلے ہاں۔ عرض کیتی پھر مینوں بھی نال لے چلو، آما گھراں چ پتر ہون تے بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے تے اے تے پھر نواسہ رسول ہے تے مینوں نال لے چلو۔ راوی کہندا ہے کہ جدوں حضور دے کول جبریل تے فرشتہ پہنچے تے حضور فرمایا جبریل اگے تے کلا ہونا اج دو آئے ہو۔ عرض کیتی حضور میں تے مبارک دین آیا تے ایدی سفارش پہ کرنا وا کہ مہربانی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ ایک عطاب الہی چاہ گیا تے مدینے ڈگ پیا، قدرت نے سوڑ دیتا ہے تے آپ نے فرمایا انہوں چھیتی کٹ۔ راوی کہندا ہے کہ امام حسین دی چولی وچنا، امام حسین نانے دی چولی وچ موجود سن اس ویلے۔ آپ نے فرمایا انہوں جلدی کر کے اگا کل انہوں فرشتے نو آخ میرے حسین دے پیران دے نال وجود نو مس کرے، جتھے ایسی اتھے ہی ٹر جائے گا۔ ایمان نہ دسو جے دو ترے دے پیران دا اے مقام ہے تے جڑے مصطفیٰ دے پیرے چ لمحہ پینے پھر جڑے مصطفیٰ علیہ السلام دے قدموں میں آرام پہ کر دینے پھر انہاں دا کی مقام ہے، انہاں دی پھر کی شان ہے۔ حضرات محترم امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے۔ ہن حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نانے تے دو ترے دی پریت دا رنگ لکھ دینے پہ۔ آپ فرماتے نے ایک دن حضور نے پیار نال فرمایا ننے ننے قدمہ والے حسین میرے پیران تے آ جا، میرے پیران تے آ جا۔ جڑے والے امام حسین پیران تے آ گئے، پھر فرمایا ننے ننے قدمہ والے حسین میری پنڈلی تے آ جا۔ امام حسین پنڈلی تے آ گئے، فرمایا ننے ننے قدمہ والے حسین میرے زانو تے آ جا۔ امام حسین زانو تے آ گئے، فرمایا پھر میرے شکم تے آ جا۔ کیسا انداز ہوئے گا؟ فرمایا حسین ہن میرے سینے تے سوار ہو جا، حسین میرے ہن سینے تے سوار ہو جا۔ کیسا سمے اور سینہ کیسا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماندے نے امام حسین گھوڑے تے بیٹھے نے، میں رکاباں تھمیاں نے تے کولوں دی ایک بندہ لنگیا تے کہن لگا یارو علی دا پتر ہے، تو عباس دا بیٹا ہے تے ذرا غور تے کر رشتہ داری ہے تے تو امام حسین دے پیران نو ہاتھ لا کے کیوں کھلوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا آرام نہ چلا جا، میں تین پوچھے گی چھے کوئی نہیں تے خشکی دا رنگ ساڑھے تے نہ سوٹ تے عشق دے میدان چ ساکہ داریاں نہیں جگائی دیاں، میں کو ساک اونچ نیچ سمجھ کے حسین دے پیران نو ہاتھ نہیں لایا۔ آج میرا دل کردہ سی کہ مصطفیٰ دے سینے دے جلوہ دیکھ تے عشق دے آکھیا پھر حسین دے پیر نے جڑے رسول دے سینے دے چڑھ کے کھیل حسین پاک دے قدم نے جڑے مصطفیٰ علیہ السلام دے سینے تے۔ حضرت ابی ہریرہ بھی فرماندے نے کہ جنازہ پڑھ کے آ رہے سے امام حسین نال ملاق ہو گیا تو میں دیکھا کہ آپ دے جوڑیاں دے اتے کٹا پیا ہویا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماندے نے میں نیوا ہو کے جھاڑن لگا، امام حسین نے اس ہاتھ دی ہتھیلی ٹھوڈی میری دے تھلے دے کے مینوں اتا چک لیا، مینوں اتا چک کے تے امام حسین نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ کی لگی ہو کرن؟
عرض کی جڑا نوکراں دا کام ہے میں توڑے جوڑے تو خاک چاڑن لگا. آپ نے فرمایا تسی میرے نانے دی بارگاہ جو بڑے مستجاب ہو, بڑے مقبول ہو, بڑے منظور ہو. انہاں کو ابو ہریرہ نے فرمایا پاویں شہزادیاں میں کڈا بھی منظور آنا پر توڑے مقام ورگا تو مقام نہیں نہ ہو سکتا. انہاں پیرا نو ہاتھ اس واسطے لان لگا کہ مصطفیٰ دے سینے تے چڑھ کے کھیل. میرے مرشد کامل نے انہاں قدمہ دا تذکرہ کیتا. میرا خیال ہے پہلے قرآن نہ پڑھ لیے. جی آفی جی پہلے قرآن نہ پڑھیے. ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا ایوب اڈی مارے اسی چشمہ کٹ دینے جتھے خلیل دے پیر لگن, اسی جائے مسلح بنا دینے جتھے ابراہیم دے قدم لگن. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. فرمایا جتھے یار دے قدم لگن لا اقسم بہذا البلد. اچھی کہو سبحان اللہ. جتھے محبوب دے قدم لگن میرے پیر باہو عارفاں دے سلطان قاری صاحب آپ کی فرماندے نے جے تو چاہویں عبادت رب دی مل مرشد دیاں تلیاں مرشد نظر او کرم دی کرسی کھیڑ ویسن دل دیاں کلیاں ہوئے نہ کلیاں ایک نانا ہو سی گل نارک گل پھلیاں ہوں مارے ہوئی ہو. جاسن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حسین صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دو وجود حضور کے نواسیاں دا ایسا وجود تیجب سی. امام حسن کے بارے علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا شریف کے اندر فرمایا کہ جب حضور منبر شریف کے بیٹھ کے خطبہ دیتے سن بعض مرتبہ غریباً بھی کفیت اس طرح تھی امام حسن کا احساس کہ حضور کی چولی میں بیٹھے ہوتے سن حضور بات فرماتے سن امام حسن کا یوں کھیلتے ہوتے سن. یہ جڑی دیکھنے صحابہ نے دیکھیا کہ حضور نماز کی ہوئی ہے تے تو پیرا نے پچھوں دی صدا سے یعنی ایک دا بھی پیار کا رنگ دیکھیا. اور پھر حضور نے صلاۃ و سلام نے اس انداز میں امام حسن کی تربیت فرمائی. آج لوگ کی گلاں کرتے ہیں اے جامعہ محمدیہ خدیجۃ البلاد اللہ کریم اس ادارے کو قائم و دائم رکھے. اللہ اس ادارے کو ہمیشہ واسطے اور سرپرستہ بھی خیر فرمائے. توجہ ہے علامہ جلال صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے امام حسن نو اگے لایا امام حسین نو اگے لایا دوواں شہزادیاں نو. توجہ جی ذرا دوواں شہزادیاں نو اگے لایا تے حضور دی بارگاہ وچ ٹر گئیاں. جو ہی حضور نے دوروں ویکھیا نا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے کیونکہ بیٹی آ رہی سی دوترے آ رہے سن. اٹھ کے کھڑے ہو گیا اپنی مسنت تے بایا فرمایا بیٹی خیر نہ لائی. اے رواجی ایک میں گل کرن لگا
جدوں انج بال بچہ لے کے دھیاں بھیناں ماپیاں دے گھر آؤن نا ایک باری ماپے ڈولدے نے شاید کھڑے جھگڑ کے آئیے شاید کھڑے کوئی گل آئی ہے میری سرکار نے فرمایا بیٹی خیر ہے ابا جی خیر ہے فرمایا اج باغ پروار اگے لا کے لے آئی ہیں خیر ہے عرض کی ابا جی ایک سند قائم کرنا چاہنی ہے دیکھے وہ کیڑی بیٹی وہ کیڑی سند قائم کرنی ہے صاحب نور الابصار نے لکھیا بھی وہ کیڑی سند قائم کرنا چاہنی ہے بیٹی عرض کی ابا جی گل ہے کوئی ایک دور آئے گا کئی بیبیاں گھراں چ جا کے آکھن گیاں اللہ ہی دیندا ہے توجہ یار میرے وال تھوڑی جی فروغ بھائی اللہ ہی دیندا ہے نبی تے کچھ نہیں دیندا تے میں اج رانا صاحب آندیاں نے کہ میں اج ابا جی تواڈے کولوں مانگ کے نا سند قائم کرنا چاہنی ہاں نکمیوں کدھر میرے ابے نو اے نہ کہنا کہ رسول دیندا کچھ نہیں میں مانگ کے سند بنا چلی ہوں کیونکہ میں جنتی بیبیاں دی سردار ہاں تے میں اج در رسول کو منگن آئی ہوں سبحان اللہ اچھا جی حضور نے فرمایا بیٹی طلب کرو کی چاہیے دیکھو جملہ زہرا پاک دا ابا جی جڑی امام حسن دی وراثت ہے نا باطن دی وہ انہاں نو دے دیو تے جڑی امام حسین دی وراثت ہے نا باطن دی وہ انہاں نو دے دیو تو دے میری موجودگی چ دیو تاکہ رولا نہ پڑے بعد اندر واہ سیدہ تیرے اسوہ تو صدقے نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن دی پشت تے علامہ احمد حسن صدیقی صاحب پشت تے حضور نے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی سن لے ہن دھیان نال میں اپنی ہیبت تے اپنی سیادت اپنی ہیبت میں امام حسن نو دینا اپنی ہیبت اور اپنی سیادت میں امام حسن نو دینا پھر میری سرکار نے پتہ کی کیتا امام حسین دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اپنی جرت تے اپنی سخاوت میں اپنے حسین نو دینا میں حسین نو پوچھا کربلا چ ڈولیا کیوں نہیں فرمایا نہ جرت میری سی نہ سخاوت میری سی سخاوت بھی نانے دی سی جرت بھی نانے دی سی میں کہا ایسی سی مستی چڑھی ہوئی نانے دے دین دی ایسی چڑھی سی مستی نانے دے دین دی سر کٹیا بھی گیا ہے نہ لتھی مستی حسین دی سر کٹیا بھی گیا نہ لتھی مستی حسین کربلا دے پورے خاکے نے محسن اہل سنت تاجدار کلیم خطابت حضرت علامہ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے پائی امام حسن رضا نے ڈاکٹر صاحب پورا نقشہ کربلا دا کھچیا آپ فرماتے ہیں سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے نہیں پہنچو ذرا میرے نال سارا سودا بیچ کر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا میں خوف نہ لازماواں گا میں بھوک نہ لازماواں گا کیڑا پرچہ پیر زبیر صاحب امام حسین نے کربلا چ نہیں دیتا کس پرچے نو امام حسین نے پورا نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ فرماندے نے سارا سودا بیچ کر بازار سونا بولو 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 پچھلیاں شہادتاں تے سندے رہندے ہو میں صرف اج امام حسین نو ٹورنا ہے
سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، سارا سودا بیچ کر، سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل امام فرماندن میں خیام تو باہر کھڑا، میرے کن وچ آواز آئی شہزادیہ اندر آویں۔ آپ فرماندن میں آواز نہیں پہچانی، پھر میرے کن وچ آواز آئی میرے سر دے تاج ذرا اندر آویں۔ فرماندن پھر بھی میں آواز نہیں پہچانی، پھر فرماندن میرے کن وچ آواز آن دیئے اما سیدہ فاطمہ تو زہرہ دی چٹی چادر دا واسطہ ہی حسین اندر آؤں۔ آپ فرماندن میرے کن وچ جدو آواز آئی ماں دی چٹی چادر دا واسطہ ہی ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں ورگی دنیا۔ اج ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے والد مرحوم و مغفور دی روح نو ایصال ثواب واسطے اج دا ذکر سجایا گیا، ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھاں نہیں۔ اونوں پوچھو او جس دے سر تے ماں نہیں، ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈے چھاں نہیں۔ باپ دا سایہ بھی عظیم ہے، ماں دی شفقت بھی عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما دلیں جلو میرے کن وچ آواز آئی ماں دی چٹی چادر دا واسطہ ہی حسین ذرا اندر آنا۔ آپ فرماتے ہیں میں اندر گیا، ویکھیا شہر بانو اوٹ وچ کھلوتی ہوئی ہے۔ میں کیا شہر بانو تساں آواز دیتی ہے؟ ہاں میرے سر دے تاج میں آواز دیتی ہے۔ دیکھے ماں دا ذکر کنے کیتا ہے، دیکھے او زینب کھلوتی ہوئی ہے۔ زینب نے ماں دا واسطہ دے کے آواز دیتی ہے۔ جدو عباس نو امام حسین نے تیار فرمایا تے عباس تیار ہو گئے، فرات وال جان لگے۔ امام حسین نے فرمایا عباس میری ایک بڑی درینہ خواہش ہے، ذرا جان لگے پوری تے کر جا۔ عرض کیتی حضور کا دی خواہش ہے؟ فرمایا جدوں دا امام حسن علیہ السلام نو میں جنت النعیم وچ دفن کر بیٹھا، او تو بعد میں بھائی کہہ کے کسے آواز نہیں ماری۔ جدوں بھائیاں دی طرف گئے تے آپ فرماتے ہیں کہ بھائی بھائیاں دے دشمن ہوتے، بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بھائی بھائیاں دے دشمن ہوتے آئے، بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ شہدا اے تاج محمد تے باواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ باپ دی عظمت بیان کر دیا ہویا، حضور نے فرمایا تسا جنت دا وچکارلا بوا ویکھنے؟ عرض کیتی آقا وکھا دیو۔ فرمایا اپنے اپنے گھراں نوں چلے جاؤ تے اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لو۔ اے جنت دے درمیانی دروازیاں وچوں ایک دروازہ ہے۔ تے فرمایا میں تانوں دس چلیا ہن تہاڈی مرضی ہے، اے دی حفاظت کر لو، تہاڈی مرضی ہے ضائع کر لو۔
امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جدو عباس چلے گئے فرات دے کنڈے تے پانی آپ نے بھر لیا، مشک اٹھا لئی، پھر سجا بازو قلم ہویا، پھر کھبا ہویا، پھر دندان دے وچ آپ نے مشک پکڑی، پھر ظالم نے تیر ماریا تے پانی گریا۔ اس ویلے جڑے ویلے وجود آپ دا تیراں تے تلواراں تے نیزیاں دے نال چھلنی ہویا، آپ زمین تے گرے تے اس ویلے آواز دیتی ادرکنی یا اخی حسینہ، اے بھائی حسین مینوں آ جا کے سنبھال لے، مینوں آ کے آج اٹھا لے۔ مسلمانوں غور کرو، سید نے عباس دی لاش تے کھلو کے فرمایا عباس اج میری کنڈ تروڑ گیا ہے، عباس اج میری کنڈ تروڑ گیا ہے۔ اور پھر چولی وچ رکھ کے فرمایا جی میں اگے آوازاں ماردا سا اوویں ذرا ایک واری ویر تے مینوں کہہ کے پکار۔ عرض کیتی ادرکنی یا اخی حسینہ، اے بھائی جان مینوں آ کے سنبھال لینا۔ امام علی مقام فرماتے نے تمام نفوس نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے پھر میں اپنی تیاری دا انداز کیتا تے پھر میں زین العابدین دے خیمے وچ گیا۔ توجہ، آپ فرماتے نے جدوں میں امام زین العابدین دے خیمے وچ گیا ہاں تے امام حسین نے فرمایا بیٹا ذرا ہوش کر، میں تیرا پردیسی باپ آیا ہوں، بیٹا ہوش کر۔ لیکن زین العابدین چمڑے دے گدے تے لیٹے پے نے، بخار دی حالت ہے۔ سید نے تھرائی نظر نال ویکھیا، غریباں نال پیار کرنے والے تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں تیرا باپ حسین ہاں۔ راوی کہندا ہے کہ جس وقت اینی گل سنی نے کہ میرا ابا حسین آیا ہے تے زین العابدین لڑ کھڑاندے جسم دے نال کربلا دی طرف دوڑ پے۔ امام زین العابدین دا ہاتھ پڑھ کے حسین نے فرمایا بیٹا کدھر چلے ہیں؟ عرض کی ابا جان میں بھی کربلا چلیا جتھے اکبر گیا جتھے قاسم گیا۔ ابا جی میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا ذرا خیمے دے وچ تے آ۔ خیمے دے وچ لیا کے سید نے سینے نال سینہ لا کے فرمایا عابد بیٹا جڑی امانت میں نانے کولو لئی ہوئی ہے نا انہوں تو واپس لے لے میرے کولو۔ سینے نہ لایا۔ حضرت علامہ پیر سید میر علی شاہ صاحب قبلہ جلالی صاحب آپ غیر مسلک نال آپ دا پالا پیا تے آپ مناظرے چسن معاون شیخ الحدیث فرماندے نے 1.5 گھنٹہ تے سمجھ لگی ہے کہ سید بخاری شریف ترمذی شریف یا قرآن دی آیت پہ پڑھنے 1.5 گھنٹے دے بعد میں نہیں سمجھ لگی کہ پیر میر علی شاہ صاحب کتھوں پہ پڑھ دے نے۔ جڑے ویلے مناظرہ مک گیا آپ فرماندے نے میں پوچھے حضور اے کتوں آج علم سکھیا ساجے جڑا نوائی؟ آپ نے فرمایا اے او علم سی جڑا حسین نے جاندی واری زین العابدین نو دیتا سی، یہ سادات دا صدری علم آ رہا ہے، یہ سادات دا صدری علم آ رہا ہے۔ اگر اتھے ہو سید ہوندا تے مینوں سمجھاوندا میں کی پڑھنا ہے۔ جڑا امام حسین نے زین العابدین نو سینے نہ لا کے فرمایا بیٹا تیری باری نہیں، ایس لٹے پٹے قافلے دا تو بخاری ہے۔ اللہ لا شکنہ نماز محبت دا کی راز دساں تو بیکھی نہیں تیرا دی چھاپ تھلے پڑھ کے ہے سوکھا کلام اللہ بیستر سے پڑھنا ہے مشکل پڑھنو چڑھ کے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا آ میرے آج سینے نال سینہ لا، سینے نال سینہ لا بیٹا تاکہ او جڑی باطن دی امانت ہے او میں تینو پیش کر دے ماں۔ امام علی مقام دے شہید ہو جان کو بعد زین العابدین فرمانے نے سانو پابندے سلاسل کر لیا گیا۔ اس سید نے رات لاشاں وچ گزاری، پھپھی نے بھی رات لاشاں وچ گزاری، ہر طرف لاشاں دا انبار پیا ہویا ہے۔ ایڈا صابر کرانا سیدہ قدی اکبر دا مول جم دیا نے
کدی قاسم دا منہ چم دیاں لے کدی ویر دی لاش تے کھلو کے کدی نے دوست نہ دیوی میرے سر تے ویرا اج بہن تیری مجبور کتھوں لے آواں میں کفن تیرا اج شہر مدینہ دور مسلمانوں سیدہ فرماندی نے رات گزری بڑے ویلے پابندے سلاسل کر لیا گیا بچی سکینہ پھپھی دے قدمہ وچ کھلو کے عرض کر دیے پھپھی اماں انہاں نوں آکھو جے تساں سانوں اسیر کرنا ہی ہے قیدی کرنا ہی ہے تے جاندی واری لاشاں دے کولوں دی لے چلو تاکہ اسی اپنے باپ دی اور ویران دی لاش دی زیارت کر لئیے حضرات محترم اس قافلے نے امام حسین دے رفقا نے سارے دا سارا کچھ دے کے تے پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا ہن بھی راضی ہے کہ نہیں راضی ہن بھی راضی ہے کہ نہیں راضی مولانا ہمدم صاحب رحمت اللہ علیہ نے او دا نقشہ اپنی زبان اس طرح بیان فرمایا آپ فرماتے نے پی کے سجدہ میں جام عشق قوم کو زندہ کر گیا گر کے خدا کے سامنے ہم کو اٹھا گیا حسین دعا یہ ہے کہ اللہ کریم جناب صوفی محمد صدیق صاحب ڈاکٹر صاحب دے والد گرامی مرحوم مغفور اللہ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے اور ملت اسلامیہ دے حال تے اللہ مہربانی فرمائے میری جماعت دے جلیل القدر علماء اور مہمانان گرامی اللہ ساریاں دی خیر فرمائے درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے جب میری موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے وما علیہ الا البلاغ المبین